بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2023 اور 24 کا وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے پیش کر دیا ہے۔ بجٹ کا مجموعی حجم جو ہے وہ 144 کھرب روپے ہیں۔ اس بجٹ کے اندر جو ایک انوکھی بات دیکھنے میں آئی کہ اسمبلی میں نہ کوئی ہنگامہ ہوا اور نہ ہی کوئی شور شرابہ ہوا، کیونکہ اسمبلی کے اندر کوئی اپوزیشن موجود ہی نہیں تھی، اور جو کچھ حکومت نے فگر پیش کیے گئے اس پر کسی قسم کا کوئی شور شرابہ یا ہنگامہ برپا نہیں ہوا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے بعد ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس بجٹ کے اندر جو چیزیں تجویز کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں جو برانڈڈ کپڑے ہیں اور پیک دودھ ہے، اس طرح پیک دہی اور مکھن ہے، اس طرح پیک پنیر اور مچھلی، مرغی کا گوشت، اور اس طرح پیک جو انڈے ہیں، ان پر 18% ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ یقیناً اس کے نتیجے میں یہ چیزیں مہنگی ہوں گی اور عوام کے لیے ان چیزوں کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس ملازمین کا جو ان کی یونین سرکاری ملازمین کی تھی، ان کے مطالبات میں یہ تھا کہ 100% تنخواہوں کے اندر اور پینشنوں کے اندر اضافہ کیا جائے، لیکن ایسا تو نہیں کیا گیا۔ لیکن سکیل 1 سے لے کر سکیل 16 تک 35% اور سکیل 17 سے لے کر 22 سکیل تک 30% تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو اضافہ ہے وہ انیشل جو سکیل ہے اس پر کیا گیا ہے یا رننگ بیسک پر کیا گیا ہے۔ سابقہ روٹین تو یہی ہے کہ عام طور پر جو رننگ پر ہوتا ہے، لیکن اس حکومت کے سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، وہ کسی طرح بھی کٹ لگا سکتی ہے کہ یہ اگر انیشل پے اسکیل ہوا تو یہ بہت کم اضافہ ہوگا، اگرچہ یہ جو 35 اور 30% تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے یہ موجودہ مہنگائی کے تناسب سے بہت کم ہے، اور اس سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے وہ بزرگ پینشنر کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ سفید ریش اور بوڑھے لوگ جو کہ ایک جلوس نہیں نکال سکتے، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ ہنگامہ نہیں کر سکتے، وہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کر سکتے، ان کی پینشنوں کے اندر صرف 17.5 یعنی 17.5% اضافہ کیا گیا ہے۔ کیا یہ جو پینشنر ہیں یہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں یا انہوں نے کسی اور بازار سے جا کر سودا خریدنا ہے؟ یہ انتہائی زیادتی کی گئی ہے کہ ان پینشنر کی جو ان کے اندر اضافہ تھا وہ کم از کم 50% یعنی تنخواہوں سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ملازمین جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ باہمت ہوتے ہیں اور بہت سے الاؤنسز بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ کے اندر بعض ایسے اضافے کیے گئے ہیں جو صرف بیوروکریٹس کے لیے ہیں یا اشرافیہ کے لیے ہے، جیسے اردلی الاؤنس ہے، اور اس طرح جو ریٹائرڈ وہ لوگ جنہیں ڈرائیور کا الاؤنس ملتا ہے ان کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ مخصوص لوگوں کے لیے اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے وفاقی بجٹ پر تبصرہ تو اس کے مجموعی تجزیے سے ہی کیا جا سکتا ہے، یعنی مجموعی اگر بجٹ ہم اس کو مد نظر ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں تو اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی کم از کم اجرت بھی مقرر کی گئی ہے، اگرچہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے مقابلے میں توقعات سے تو بہت کم ہے۔ ابھی بجٹ پر پارلیمنٹ میں بحث ہونا باقی ہے، اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگوں کی اشک شوئی کے لیے حکومت کچھ مثبت اقدامات ضرور کرے گی، مگر ملک کے ابتر معاشی حالات ایسے ہیں کہ ایسی امید رکھنا ذرا مشکل ہے۔ ایسا کرنا بھی کوئی خاص وجہ نہیں نظر آتی کہ کوئی ایسا ہو سکے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غریب تو مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اب جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی غربت کی لکیر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کے ساتھ ساتھ جو متوسط طبقہ ہے ان کے ریلیف کے لیے بھی خصوصی اقدامات اٹھائے۔